وفاقی وزیروں نے، دو وفاقی وزیر، ایک داخلہ اور دوسرا غالباً وجود، جس کو خاص نام دیا جاتا ہے، مجھے تو شرم آتی ہے وہ نام لیتے ہوئے، کیونکہ کچھ تہذیب کے تقاضے بھی ہوتے ہیں۔ تو بہرحال وہ وزیر ہیں پاکستان میں، لیکن ان کی سوچ کتنی گھٹیا ہے، گھٹیا سوچ اور گھٹیا سیاستدان۔ یہ میں اگر اس کو سم اپ کروں کہ نیوزی لینڈ کے دورہ ملتوی یا یہاں سے جو چلے گئے ہیں دورہ نہ کر کے، ادھورا چھوڑ کے، یا انہوں نے وہ اپنا وعدے کا پاس نہیں کیا اور واپس چلے گئے ہیں، اب ان کو انگلینڈ نے بھی فالو کیا ہے، اس لیے کہ یہاں پہ پاکستان میں حالات سازگار نہیں ہیں، اور اس کا سارا ملبہ ان دو وزیروں نے تحریک لبیک پاکستان پہ ڈال دیا ہے۔ انہیں شرم آنی چاہیے، ان میں اتنی ساری بھی کامن سینس نہیں ہے، اتنی ساری بھی عقل نہیں ہے۔ بھائی یہ ملک کی وقار کی بات ہے، یہ پاکستان کی عزت اور وقار کی بات ہے۔ اپنے پیٹ سے آپ کپڑا کیوں اٹھاتے ہو؟ خود اپنے آپ کو کیوں ننگا کر رہے ہو؟ تحریک ایسا کام نہیں کر سکتی، نہ کر رہی ہے۔ اگر انڈیا نے یہ کام کیا ہے، انڈیا سے کسی نے ٹی ایل پی کی وہ ای میل بھیجی ہے نیوزی لینڈ میں، تو آپ اس کا کرو، اس کا کھوج لگاؤ کہ کون ہے۔ انڈیا میں تو ہمارا دشمن ہے، جو تو ہمارا کامن دشمن ہے، پاکستان کا دشمن، ہمارا دشمن، اور ہم اسے اپنا دشمن نمبر 1 سمجھتے ہیں۔ ٹی ایل پی کا بیانیہ یہ ہے کہ وہ ہمارا بدترین دشمن ہے۔ اگر وہاں کے مسلمان ہمارے اسلامی سوچ یا بیانی کو تقویت دیتے ہیں تو انہیں حق حاصل ہے، وہ مسلمان ہیں، وہ کلمہ گو ہیں۔ لیکن اس کے برعکس کوئی تحریک کو استعمال کرنا چاہتا ہے اپنے مذموم عزائم کے لیے یا گھٹیا عزائم، تو ہم ان کے ہاتھوں میں کھلونا نہیں بن سکتے، نہ بنیں گے، نہ ہیں۔ یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ ہم اپنے پاکستان سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ تم تو اس کی عشر عشیر بھی نہیں ہو، تم تو دھوکہ دیتے ہو، تم تو منافقت کرتے ہو، تم تو حکومت میں بیٹھ کے جو تمہارے کرتوت ہیں وہ ہمارے سامنے ہے، پوری دنیا کے سامنے ہے۔ ہم نے تو اپنے قوم کو اخلاص پیش کر کے دکھایا ہے، ہم نے تو قربانیاں پیش کر کے دکھائی ہیں، ہم نے تو جو کہا ہے وہ کر کے دکھایا ہے۔ تم نے کیا کیا؟ تم نے قوم کو دھوکہ دیا ہے، مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہو اور احکامات سارے یہودیوں کو، نصرانیوں کے مانتے ہو، یورپ والوں کے مانتے ہو۔ تمہارا ہم نے دیکھا ہے جو تمہارا جرأت ہے، یہ تمہاری دلیری ہے، ہم نے دیکھ لی ہے۔ وہ کسیانی بلی کھمبا دوچے والی بات ہے، تمہاری اوقات ہی کیا ہے؟ یہ تو پاکستان کی عوام ہے، اب انہوں نے آپ کو بٹھا رکھا ہے یا کچھ اور طاقتوں نے آپ کو بٹھا رکھا ہے، تو انہیں بھی سوچنا چاہیے کہ کم از کم ایسے شخص کو اوپر لائیں یا ایسی پارٹی کو لائیں جو کم از کم اسلام کے ساتھ تو غداری نہ کریں، جو پاکستان کے ساتھ تو غداری نہ کریں۔ ہم پاکستان پہ اپنی جان نچھاور کرتے ہیں، پاکستان فوج کی قربانیوں کے ہم ریکگنائز کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ فوج ہی ہے جس نے پاکستان کو مضبوط رکھا ہوا ہے اور پاکستان قائم ہے۔ ہم تو اپنی فوج کے گن گاتے ہیں، پاکستان کے لیے ہماری جانیں حاضر ہیں۔ یہ آپ کو کس نے بتایا کہ ہم پاکستان کے ساتھ دشمنی کریں گے؟ دشمن تم ہو، تم تحریک کے ساتھ دشمنی کر کے تم پاکستان کے ساتھ دشمنی کر رہے ہو، نہ صرف پاکستان کے ساتھ بلکہ اسلام کے ساتھ دشمنی کر رہے ہو۔ یہ لعنت تمہارے گلے میں ہے، یہ لعنت کا طوق تمہارے گلے میں ہے، ہمارے گلے میں نہیں ہے۔ ہمیں لوگ پہچانتے ہیں، ہمارے اخلاص بھی دیکھ لیا ہے، ہماری محبتوں کو بھی دیکھ لیا ہے، ہمارے عشق اور ہمارے وفا کو بھی لوگوں نے دیکھ لیا ہے، اور یہ سرٹیفکیٹ ہمیں تم نے نہیں دیا، حکمرانوں نے نہیں دیا، ہمیں عوام الناس نے دیا ہے۔ اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں بھی آپ کو یہ پتہ چل جائے گا۔ اس لیے میں جو اور بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم یہ حق حاصل رکھتے ہیں کہ ان دونوں وزیروں پہ کورٹ میں جایا جائے، عدالت میں جایا جائے، اور جو انہوں نے جھوٹے الزام ہمارے اوپر لگایا ہے یا اس کو ثابت کریں یا پھر نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہو جائیں۔
ہم ان کو کورٹ میں عدالت میں گھسیٹیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ تم نے یہ جو جھوٹ بولا ہے دونوں وزیروں سے، بلکہ ہم نے تو اور بھی بہت کچھ حساب چکانا ہے ابھی تک۔ آپ یہ نہ سمجھیں ہمارا وقت آنے والا ہے، تم اپنا وقت لے لو، تم کر لو جو کرنا ہے، کر لو جو کرنا ہے۔ ہم سہ رہے ہیں، ہم برداشت کر رہے ہیں، پھر ایک وقت آئے گا ہم کریں گے اور تمہیں برداشت کرنا ہوگا۔ ہم نے اپنے شہیدوں کا بھی حساب آپ سے لینا ہے۔ یہ جو آپ نے جھوٹے FIR ہمارے اوپر کرائی ہیں، ہم نے ان کا بھی حساب آپ سے لینا ہے۔ یہ جو ہمارے اوپر آپ نے الزام، ابھی تازہ الزام لگایا ہے، یہ نیوزی لینڈ کے دورے والا، اس میں یہ بھی نوٹس ہم اس کا بھی ہم نے لیا ہے۔ ہم انشاءاللہ کورٹ میں جائیں گے اور ان دونوں کو کورٹ میں گھسیٹیں گے۔ ان سے پوچھا جائے گا کہ ثابت کرو تم نے کیوں ایک محب وطن جماعت، پاکستان سے محبت کرنے والی جماعت، جس کا بیانیہ ہی یہی ہے کہ اس ملک میں اسلام کا نفاذ کیا جائے، کیونکہ پاکستان اور اسلام لازم و ملزوم ہیں، ہم کیسے غداری کر سکتے ہیں پاکستان کے ساتھ اور انڈیا سے ہم ہاتھ ملا سکتے ہیں؟ شرم کرو، تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ ایسی پاکیزہ جماعت، پاکیزہ خیالات رکھنے والی جماعت جو خون کے نذرانے پیش کر رہی ہے پاکستان کی بقا کے لیے، پاکستان کی فلاح کے لیے اور پاکستان کی عوام کے لیے، اور ہم تو پوری قوم کا کفارہ ادا کر رہے ہیں۔ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ تو پوری قوم کو کرنا چاہیے، ہر کلمہ گو کو یہ کرنا چاہیے جو کچھ ہم کر رہے ہیں۔ اگر وہ نہیں کرتے تو ہم کر رہے ہیں، ہم کفارہ ادا کر رہے ہیں پوری قوم کا، اور پھر بھی کوئی نوٹس نہ لے جو تم ہمارے ساتھ کر رہے ہو۔ نہ ایسا نہیں ہوگا، قوم جان چکی ہے، اور انشاءاللہ جب ہم نکلیں گے تمہیں پتہ جائے گا، اب تمہارا وقت ہے، کر لو۔ ہم آزاد پاکستان میں ایک آزاد قوم ہیں، اور ہم اپنے دین سے محبت کرنے والے، اپنے ملک سے محبت کرنے والے، ہم لعنت بھیجتے ہیں غداروں پہ، ہم لعنت بھیجتے ہیں پاکستان کے دشمنوں پہ، ہم لعنت بھیجتے ہیں دہشت گردوں پہ، ہم لعنت بھیجتے ہیں جو پاکستان کے بارے میں رائے برابر بھی بغض رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، وہ ہمارا بدترین دشمن ہے، ہم اس سے لعنت بھیجتے ہیں، اور ساتھ ہم تم پہ بھی لعنت بھیجتے ہیں کہ تم ایک ایسی جماعت کو، ایسے جس میں جو علماء کی جماعت ہے، جو صوفیاء کی جماعت ہے، اور جن کو تم نے جن پہ ستم ڈھا رہے ہو، جن پہ ظلم کر رہے ہو، حساب تو دینا ہوگا، حساب تو چکانا ہوگا۔ لیکن الحمدللہ ہمارے ضمیر مطمئن ہیں، اور ہم اللہ رسول کے نظام کی خاطر نکلے ہیں۔ ہمارا اللہ رسول والی بھی ہے، مددگار بھی ہے، اور انشاءاللہ ہماری لاج بھی رکھیں گے دونوں جہانوں کے سردار، اور اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے گا، تحریک کی حفاظت فرمائے گا۔ تحریک جو ہمارے عظیم مرکزی رہنما جو جیلوں میں ہیں، اللہ ہم ان کی استقامت کو سلام پیش کرتے ہیں، ہم ان کو اپنی مزید محبتیں پیش کرتے ہیں، اور ان کی رہائی کے لیے دعا گو بھی ہیں، اور ان کی جرأت کو سلام بھی پیش کرتے ہیں، شاباش بھی پیش کرتے ہیں کہ تمہاری یہ قربانیاں رنگ لائیں گی، انشاءاللہ یہ رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ ہمیں آپ پہ فخر ہے، قوم کو فخر ہے، پاکستان کو فخر ہے کہ آپ جس عظیم مقصد کے لیے میدان میں نکلے ہو، اور جس اس کی پاداش میں آپ کو جیلوں میں ڈال دیا گیا ہے، یہ ظلم کب تک؟ انشاءاللہ انصاف بولے گا، انصاف ضرور بولے گا، ہمیں انصاف ضرور ملے گا، اور پاکستان کی تقدیر ضرور بدلے گی، یہاں اسلام کا نفاذ ضرور ہوگا انشاءاللہ۔ پاکستان زندہ باد، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔
لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ۔